علم و آگہی سے ہم سب کو واقف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ اور آج کی جو یہ مجلس ہے، میں آپ تمام طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو، اور خصوصاً اس پروگرام کے جو محرک اور اس کی تیاری کرانے والے ہیں مفتی شہباز صاحب، میں ان کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شروع میں تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ہمارے طلباء اس طرح سے تیاری نہیں کر پائیں گے اور ہم لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو، لیکن الحمدللہ یہ پروگرام ہماری توقع سے زیادہ کامیاب ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں نے کل اساتذہ کی مجلس میں بھی یہ بات کہی کہ میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ جیسے ادبی ذوق ہے، شعر و شاعری ہے، اس کا اخروی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے محفلیں گرم ہوتی ہیں، واہ واہی ہوتی ہے، تحریر و تقریر میں اس سے جان پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اخروی فائدہ اس کا کیا ہے؟ معاً میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر یہ چیز محبوب اور مقصود و مطلوب نہ ہوتی تھی تو ہمارے اکابر اس سے اشتغال نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم اپنے جتنے بھی اکابر کو دیکھتے ہیں وہ سب کے سب ادب اور شعر و شاعری کے دلدادہ تھے اور بلکہ اس کے کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ پھر مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملفوظ ملا جس کو میں نے اپنے تراشے میں نوٹ کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اپنے لڑکے کو لے کے، انہوں نے پوچھا کہ اس کو تم نے کس چیز کی تعلیم دی؟ انہوں نے بتایا کہ فقہ کی، حدیث کی اور فرائض کی۔ تو کہا کہ اچھے اشعار کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ اس کو اچھے اشعار بھی سکھاؤ، اچھے اشعار سے عقل میں تیزی آتی ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، بہادری، خودداری، غیرت، حمیت اور شجاعت آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب عقل کا کامل و مکمل ہو، اس کے اندر کامل عقل ہو،